السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع: اسلام کی مقبولیت میں اضافہ کیوں اور کیسے؟ ترجمہ شفقت الرحمان مغل حفظہ اللہ تعالی۔ میں تاریخ 22 ربیع الثانی 1438 20 جنوری 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر تمام لوگوں کی جانب ارسال کیا۔ میں فرحت بخش نعمتوں پر اسی کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے مومن بندوں کو قیامت بپا ہونے پر تحفظ اور نجات عطا فرمائے گا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام برائیوں کے لیے رکاوٹ بننے والی روح عطا فرمائی تھی۔ حمد و صلاح کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ تفاعل اور نیک شگونی اسلام کا بنیادی اصول اور ہمہ قسم کے حالات میں مسلمانوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا: اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 56۔ نیک شگونی سے قوت ملتی ہے، ہمت پروان چڑھتی ہے، تفاعل کچھ کرنے کی رغبت دلا کر روشن مستقبل تعمیر کرتا ہے۔ زمین پر کچھ حصوں میں مسلمانوں کے لیے اندوہناک حالات پیدا ہونے کی وجہ سے نیک شگونی کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ نیک شگونی اس امت کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، چنانچہ کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفاعل کی وجہ سے زحمت رحمت میں بدلی اور عین مایوسی میں آس پیدا ہوئی۔ مومن کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اور نیک شگونی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا دین پھیلتا پھولتا جائے اور غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ تیزی سے پھیلاؤ اسلام کی ثابت شدہ امتیازی صفت ہے۔ یہ اسلام کی ذاتی خوبی ہے، اس پر پوری تاریخ شاہد ہے۔ چاہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی کم ہو، یا مسلمان جتنے بھی سست ہوں، یا دشمنوں کی جانب سے شدید مخالفت ہو، پھر بھی اسلام کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ مکہ میں اسلام کی ابتدا معمولی لوگوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے قید و بند اور اذیت کی تمام صورتیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی چند سالوں کے اندر ہی اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا، اور ایک ایسی نسل سامنے آئی جس نے اسلام کے پیغام کو صحرا و دریا، پہاڑوں اور ریگزاروں میں پھیلا دیا۔ اسلام کی گونج اور صدا دور دور تک پھیل گئی۔ اسلام میں لوگ فوج در فوج اتنی تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے کہ اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق ہے کہ مستقبل صرف اسی دین کا ہوگا۔ اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور اسے پھیلانے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مٹی یا کپڑے کی رہائش کو اسلام داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ باعزت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معزز بنا دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اسلام ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ اسے حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ لوگوں نے بھی اسلام سے محبت کا اظہار کیا کیونکہ اسلام کے تمام گوشے روشن ہیں۔ اسلام ہی ثابت شدہ حق ہے، اسلام ہی فطرت سلیم اور عقل سلیم سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے اندھیروں میں اجالا کیا، لوگوں کو خوشیاں دیں اور ان کی شرح صدر فرمائی۔ یہی دین اسلام فطرت الہی ہے، اسی پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ سورہ روم آیت 30۔ اسلام پھیل رہا ہے کیونکہ اسلام کے ایمانی نظریات دلوں کی خالی جگہوں کو پر کر دیتے ہیں، روحانی بے چینی کو چین بخشتے ہیں، فکری پیاس بجھاتے ہیں، روحانی ضروریات پوری کرتے ہیں، نفس کو اطمینان دے کر اس کی تشنگی ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ اسی دین نے انسان کو اس کا اصلی مقام دیا، جسم و روح کو بلندیوں تک پہنچایا، انسانیت کے دل و دماغ کو پروان چڑھایا۔ اسلام نے انسانیت کے سامنے نئے افق کھولے، کائنات کو انسان کے تابع کیا، اور اس کسی بھی مفید چیز کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا۔
مستقبل اسی دین کا ہے، کیونکہ اسلام کی اثر انگیزی ایسی ہے کہ جسے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام کے کارناموں کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت میں لا کھڑا کیا، دنیاوی حد بندیوں سے ابدی وسعتوں تک پہنچایا، دلوں کو نفرت کے بجائے محبت و شفقت کے میدان میں پہنچایا۔ اسلام پھیلتا ہی جائے گا، کیونکہ اسلام علم اور اہل علم کو اعلیٰ مقام دیتا ہے، عقل و فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی خطے میں اسلام پہنچا تو اس خطے کو علم کے نور سے منور کر دیا، وہاں علم و عرفان کے دیپ روشن کیے۔ اس طرح سے امت مسلمہ نے انسانی ترقی کے لیے اپنے کردار ادا کیے۔ چنانچہ اسلامی طرز زندگی سابقہ ثقافتوں کے لیے تکمیل کا باعث بنی۔ لوگ اسلام پر خوش و خرم ہوئے، کیونکہ اسلام زندگی کی تمام شعبوں میں پوری انسانیت کے لیے اجتماعی عدل قائم کرتا ہے۔ اسلام نے اخوت پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنایا، باہمی تعاون کی فضا قائم کی، معاشرے میں ایک دوسرے کے کام آنے کی ریت ڈالی۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے۔ اسلام میں عدل کا مفہوم مکمل طور پر واضح ہے۔ اسلام میں عدل کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اسلام میں عدل کا معیار حسب اور نسب سے تبدیل نہیں ہوتا، کسی کی شان و شوکت اور دولت سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی سرزمین پر تمام کے تمام افراد یکساں طور پر عدل سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 8۔ اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہے۔ ان پر واجب ہے کہ اس دھرتی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اے رسول، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کریں۔ سورۃ المائدہ آیت 67۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری طرف سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تمام ممکنہ اسباب اپنائے۔ چنانچہ جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت کے لیے اپنے قبیلے بنو غفار میں رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان سے بھی اپنے قبیلے دوست میں رہنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو۔ مسلمان کو اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم دیا گیا، تاہم مسلمان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، ان پر جبر نہیں کر سکتے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، آپ کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے۔ سورہ شورى آیت 48۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے انہیں راہ راست پر چلانا، وہ تو اللہ جسے چاہے راہ راست پر چلاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 272۔ اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر بھی ہے جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ سفیر، طلبہ، تاجر یا مزدور کچھ بھی ہوں۔ اسلام کی نشر و اشاعت کا کام بہت ہی عظمت والا عمل ہے اور بلند مقام کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے اور نیک عمل کرے، نیز کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سورہ فصلت آیت 33۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ بخاری مسلم۔ اور ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سلف صالحین کے ہاتھوں اسلام کی نشر و اشاعت کا مؤثر ترین ذریعہ یہ تھا کہ وہ فتوحات میں بھی ان کا رویہ بہت عادلانہ ہوتا تھا، ان کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے تھے، ان کا اخلاق دین، تقوی اور استقامت میں رنگا ہوتا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ان مسلم فاتحین اور افواج کا ذکر ملتا ہے جو جنگجو نہیں بلکہ واعظ تھیں۔ اسلام کی آبیاری کرنے والے یہ قائدین صاف دل، پاک روح اور اعلیٰ احساسات کے مالک تھے، بلکہ ان میں سے ہر شخص شفقت و رحمت کا سرچشمہ تھا، جہاں سے ہر وقت لوگ مستفید ہوتے تھے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ بشریت کے کانوں تک قرآن کریم آواز پہنچا دیں۔ درج ذیل آیت میں مشرکین کو قرآن کریم کی تلاوت سنانے کی تاکید ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ سورۃ توبہ آیت
6. اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف افراد جدید میڈیا اور ٹیکنالوجی کی دعوتی نقطہ نظر سے اہمیت اور ضرورت جانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارے ہاں بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میڈیا کو ان سرگرم ذرائع کو مسخر کر فرما دیا ہے، بشرطے کہ عالمی طور پر اسلام کی روشن تعلیمات پہنچانے کے لیے ان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور اسلام کی صورت مسخ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کریں۔ یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ اسلام کو آئے دن کسی نہ کسی صورت میں جھوٹ، ظلم و زیادتی کا سامنا رہتا ہے۔ کوئی شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں سے نفی کرتا ہے، تو کوئی کارٹون اور میڈیا کے تراشوں کا سہارا لے کر دین اسلام سے خوفزدہ کرتا ہے، اور یہ کہ دین شکوک و شبہات، قدامت پسندی، تنزلی اور منفی سوچ کا حامل دین ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے اسلام کی اصل صورت مسخ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مسلم نوجوانوں کے بازو کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسلام کے نور اور چمکتی دمکتی خوبصورتی میں کمی بھی نہیں لا سکتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ تو چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے نور الہی کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ سورۃ الصف آیت 8۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ سورۃ توبہ آیت 32۔ جھوٹ اور بہتان بازی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ اسلام نے کبھی بھی کسی کو اپنا عقیدہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ تاریخ حق اور انصاف کی روشنائی کے ذریعے اس بات کی گواہی دے گی کہ اسلام کا پھیلاؤ براہین، دلائل، فیاضی اور عدل سے ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، یقیناً بھلائی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 256۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا آپ لوگوں کو اس وقت تک مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ سورہ یونس آیت 99۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 43۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان و زمین میں اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ اور برگزیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل و صحابہ کرام پر اور آپ کے پیروکاروں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد اور درود کے بعد میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، کچھ لوگوں کے لا علمی کی وجہ پر، گمراہی پر چلنے یا منحرف نظریات اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں کے متعلق لوگوں کا تصور بگاڑنے کا باعث بنا ہوا ہے۔ متصادم مناہج امت کو تقسیم کرتے ہیں اور امت کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے دین اسلام کی نشر و اشاعت متاثر ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ مملکت حرمین شریفین کے مسلمانوں پر اس دن کی آبیاری کے لیے ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ یہاں پر ہی مسلمانوں کا قبلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ اللہ کے بندو، رسول خدا پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اپنے رحم و کرم اور احسان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کافروں کے ساتھ کفر
کو بھی ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ اس ملک کو اور سارے اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمع دعا۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا سمع دعا۔ یا اللہ اپنے دین، قرآن، سنت نبوی اور تیرے مومن بندوں کی مدد فرما، یا اللہ پوری دنیا میں کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن جا، یا اللہ وہ بھوکے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست فرما دے، وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے فراہم فرما دے، ان کے تن برہنہ ہیں انہیں ڈھانپنے کے لیے کپڑے عطا فرما، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے، یا اللہ ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کا بدلہ چکا دے یا رب العالمین یا قوی یا متین۔ یا اللہ کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، لشکروں کو بچھاڑنے والے، دشمنان اسلام کو شکست سے دوچار فرمائے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتے ہیں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر عمل سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کی جامع خیر کا سوال کرتے ہیں، شروع سے لے کر اختتام تک، ظاہری ہو یا باطنی سب کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کے سوالی ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرتے ہیں، وہ فوری ملنے والی یا تاخیر سے ملنے والی ہو، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں، اور اسی طرح یا اللہ ہم ہر قسم کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ فوری آنے والا ہے یا تاخیر سے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، توانگری اور عفت مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری طرف سے ملنے والی عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہمہ قسم کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے دین اسلام پر ثابت قدمی، رشد و ہدایت پر استقامت، ہمہ قسم کی ڈھیروں نیکیاں، ہمہ قسم کے گناہوں سے سلامتی، جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت مانگتے ہیں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر اپنی برکت، رحمت، فضل اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور بنا دے، دکھوں کو چھٹنے والا، غموں اور پریشانیوں کو مٹانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام کار خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام معاملات سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کسی مخلوق کے سپرد کرنا۔ یا اللہ ہم تجھ سے خاتمہ بالخیر مانگتے ہیں، ماضی میں گناہ اور پاپ جو بھی ہم سے ہوئے ان کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے تمام کام اپنی رضا کے لیے بنا لے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ و شریعت کی بالادستی دینے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ فوج شدگان پر رحم فرما، بیماروں کو شفایاب فرما اور ہمارے معاملات کی باغ دوڑ سنبھال لے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین، تمام مسلم مرد اور خواتین کو بخش دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی غنی ہے، تیرے در کے فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ میں بارش عطا فرما، یا اللہ میں بارش عطا فرما، یا اللہ میں بارش عطا فرما۔ یا اللہ عذاب، تباہی، غرق اور منہدم کرنے والی بارش نہ ہو۔ یا اللہ بارش کے ذریعے دھرتی کو زندہ فرما، بندوں کو پینے کا پانی مہیا فرما اور اس پانی کو شہروں اور دیہاتوں سب کے لیے مفید بنا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورۃ النحل آیت 90۔ تم اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کی یاد بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً وظهيراً. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إنا نسألك حسن الختام، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.